اس حکومت کو چاہیے یا اس کو جو بھی مشیر مشورہ دے رہے ہیں نااہل وزیر ہیں اس گورنمنٹ کے، جو کہ غلط مشورے دے کر ہم نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیا تھا اور دلوایا تھا کہ وہ ایک صحیح سمت پر لے جائیں گے۔ عمران خان اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو صحیح سمت جانا چاہتا ہے، لیکن یہ دائیں بائیں جو آئیں بائیں نکمے ترین مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو غلط ترین مشورے وغیرہ دے کر اور جناب اس کو گاڑی کو پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، شہزاد صنم اب بول ٹی وی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے۔ ہمارا شروع ہی سے یہ منشا رہا ہے کہ ہم آپ تک ایسے پروگرام پہنچائیں جو کہ مثبت پہلو لیے ہوئے ہوں اور ان کا کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم ایک موضوع پر جو کہ بڑا ہی سینسیٹیو قسم کا ہے اس پر ہم اظہار خیال کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ نشہ آور چیزیں ہیں ان کا استعمال ویسے تو ممنوع ہے، لیکن لوگ نشہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں۔ اور بھگتتے کون ہیں؟ نشہ کرنے والا تو اپنے حال میں مست رہتا ہے، لیکن اس کے اہل و عیال، خاص طور پر اس کے ماں باپ، ان کو جو اذیت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے انتہا ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ نشہ کرنے والے افراد کا علاج کرتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ان میں بیشتر کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ نشہ آور ادویات جو استعمال کرنے والی ہوتی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے بیشتر ادارے ان کو اور اس کی لت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ماں باپ سے لوگ اور وہ ادارے بے انتہا پیسہ تو بٹور لیتے ہیں، لیکن جب وہ باہر آتا ہے ایک آدھ دن کے بعد پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی یا موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کہ ہم نے وہ بھی حالت دیکھی ہے کہ ان نشہ آور افراد کو عرف عام میں مذاکراً جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں راولپنڈی میں جامع مسجد روڈ پر چلے جائیں، اس کے پیچھے وہ ایک نالہ ہے۔ آپ یہ پیر بدھائی کی لئی پر چلے جائیں اڈے کے نیچے، آپ کو وہاں پر درجنوں افراد ایسے ملیں گے جو کہ نشے کی حالت میں بے سدھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کپڑا بھی کسی نے ڈالا ہوا ہے یا کوئی کس حال میں۔ اللہ معافی دے کہ اس قدر حالات خراب ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو خواتین و حضرات، اب ایک تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بھنگ کاشت کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر چیزیں جو ہیں نا وہ بھنگ سے ہی تیار کی جاتی ہیں، اور بھنگ بھی ایک بہت ہی نشہ آور چیز ہے جو کہ بہت سستا ترین علاج بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب افغانستان اور ان کی جنگ ہو رہی تھی روس کی، تو سب سے بڑی اس میں جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی بھنگ کی پوست کی کاشت۔ تو امریکہ نے سب سے پہلے جو آپریشن کلین اپ کیا وہ یہ تھا کہ وہاں سے جتنی بھی کاشت تھی بھنگ کی ان کو تلف کیا جائے، اور پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں سے یہ بھنگ کی کاشت واشت ختم کروائیں۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس کاشت کو ختم کیا اور پابندی لگائی۔ تو الحمدللہ کہ کم از کم یہ تو پاکستان دنیا میں کہنے کے قابل ہو گیا کہ ہمارے یہاں بھنگ کاشت نہیں کی جاتی۔ اب ہماری تو سمجھ میں یہ بات آئی نہیں ہے کہ یہ حکومت کس طرف لے جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بھنگ کی کاشت کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا اور کوئی ایسی مصنوعات نہیں ہیں کہ جن کی پیداوار دگنی چوگنی کرنے کے بعد ملک کو فائدہ پہنچایا جائے؟ کیا میرے دوستو یہ بھنگ ہی ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ پاکستان کی معیشت میں یہ بھنگ ہی قابل قدر کردار ادا کرے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے یا اس کو جو بھی مشیر مشورہ دے رہے ہیں نااہل وزیر ہیں اس گورنمنٹ کے، جو کہ غلط مشورے دے کر ہم نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیا تھا اور دلوایا تھا کہ وہ
ایک صحیح سمت پر لے جائیں گے۔ عمران خان اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو صحیح سمت جانا چاہتا ہے، لیکن یہ دائیں بائیں جو آئیں بائیں نکمے ترین مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو غلط ترین مشورے وغیرہ دے کر اور جناب اس کو گاڑی کو پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ اب میرا خیال، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر عمران خان کو صحیح طریقے سے کسی نے بریف کیا ہوتا تو یہ ہمارا پرائم منسٹر کبھی یہ فیصلہ نہ لیتا۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو رد عمل ہوگا، حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ اگر واپس نہ لیا تو اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ملک میں 99% لوگ جو ہیں وہ اس نشہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ ہیں چیزیں ان کے خلاف ہیں۔ شراب نوشی پہلے تھی، اس پر پابندی لگی، افیون تھی، اس پر پابندی لگی، اور اس کے علاوہ جو یہ نشہ آور چیزیں تھیں، ہیروئن تھی، وہ ختم ہوئی۔ اب اللہ اللہ کر کے یہ چیزوں کے اوپر کچھ تھوڑا سا امن و امان گرد بیٹھی تھی، تو یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا، بھنگ بھنگ بھنگ۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو خدا را ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، احتجاج بھی کریں گے، نوجوانوں کو یہ پیغام بھی پہنچائیں گے، اور علماء کرام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ صرف مدرسوں میں بیٹھ کر آپس میں دست و گریبان نہ ہوں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی آواز اٹھائیں، اور نشہ آور ادویات جتنے بھی ہیں فروخت کرنے والے، ان کو بھی پابند کرنے کے لیے ایسا کوئی لائحہ عمل بنائیں تاکہ ہمارے نوجوان اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو پروگرام بنائیں۔ تو خواتین و حضرات، میرا آپ تک یہی پیغام ہے کہ خدا تعالی ہمارے بچوں کو ان نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اس کو جو بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک راستے پر چلائے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ شہزاد صنم آپ کا میزبان پھر حاضر ہوگا کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔